اگر ہم امریکہ کے کامیاب ترین صدر کی فہرست بنائیں تو اس میں سب سے مقبول اور محبوب ترین جس کو صدر کو کہا جاتا ہے وہ رونلڈ ریگن تھے، اور اس کے انہیں کامیاب ترین صدر کہا گیا۔ رونلڈ ریگن جو 6 فروری 1911 کو پیدا ہوئے اور 5 جون 2004 کو فوت ہو گئے۔ یہ امریکہ کے 40th جو ہے پریزیڈنٹ تھے، 40ویں صدر تھے۔ رونلڈ ریگن کے بارے میں کافی باتیں مشہور ہیں، مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے ان کے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کمپیئر نے ان سے سوال کیا، مسٹر ریگن فرض کرتے ہیں آپ امریکہ کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں، آپ سے کے سامنے ملاقات کے لیے لوگوں کی فہرست رکھی ہوئی ہے، اس فہرست میں امریکہ کا نائب صدر، آپ کی کابینہ کے 5 اہم وزیر، نیول چیف، چیف آف آرمی سٹاف، آرمی چیف ہے، یورپی یونین کا سربراہ ہے، گلف کا ایک شاہ اور 7 سفیر ہیں، روس کا ایک ایلچی بھی ہے، اور امریکہ کا ایک درمیانے درجے کا بزنس مین بھی ہے۔ آپ ان تمام شخصیات میں پہلے کس سے ملیں گے؟ رونلڈ ریگن تھوڑے سے ہنسے اور مسکرا کے بولے میں سب سے پہلے امریکن بزنس مین سے ملوں گا۔ کمپیئر نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ ریگن نے کندھے جھکا کر جواب دیا، روس کا ایلچی، جاپان کا سفیر، چین کے سفیر، تھرڈ ورلڈ کے ہیڈ آف اسٹیٹ، گلف کا شہزادہ، یورپی یونین کا سربراہ ریگن سے نہیں بلکہ امریکہ کے صدر سے ملنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا صدر اس درمیانے درجے کے بزنس مین کی وجہ سے صدر ہے، باقی رہے چیف، کابینہ کے وزیر، نائب صدر، تو یہ لوگ بھی اس معمولی بزنس مین کی مہربانی سے نائب صدر، وزیر اور چیف بنے ہیں۔ صدر ریگن مسکرائے اور اس کے بعد کیا، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور پوچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کے تیسرے، دوسرے اور پہلے درجے کے بزنس مین اگر کام چھوڑ دیں اور امریکی فیکٹریاں نہ چلیں اور اسٹاک ایکسچینج بند ہو جائیں تو کیا ہمارے بازار غیر آباد ہو جائیں گے؟ کیا امریکہ رہے گا؟ کیا امریکی صدر اتنا ہی باعزت اور اہم سمجھا جائے گا جگہ؟ کیا روس کا ایلچی، چین اور جاپان کے سفیر، گلف کے شہزادے، یورپی یونین کا سربراہ اور تیسری دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ امریکی صدر سے ملنا چاہیں گے؟ کمپیئر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ریگن نے کہکا لگایا اور مائکس پر جھک کر بولا، ملکوں کو سیاست نہیں فیکٹریاں چلایا کرتی ہیں، جن کے سربراہوں کے پاس بزنس مینوں کے لیے وقت نہیں، ان سربراہان کی زندگی میں جلد وہ وقت آ جاتا ہے جب ان سے کوئی نہیں ملتا۔ ریگن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے وقت تھے جن میں امریکہ کے بزنس مینوں کو ساتھ دیا، مثلاً آپ یہ دیکھیں کریسلر اور ڈیلیورین گروپ کی مثال لے لیں۔ 80 کی دہائی میں کریسلر گروپ دیوالیہ ہوا تو ریگن نے جاپان کا دورہ منسوخ کر کے کریسلر کے ہیڈ آفس آئے، خود بیٹھے حالات کا جائزہ لیا اور پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کریسلر گروپ کو دفاعی آلات کے بھاری ٹھیکے دلوائے، جن کے نتیجے میں یہ گروپ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ڈیلیورین گروپ کو پیش آئی، یہ گروپ آئرلینڈ میں ڈیفالٹ کر گیا۔ ریگن نے آئرلینڈ پر دباؤ ڈال کر گروپ کو $250 ملین کا اقتصادی پیکج دلایا۔ بعد ازاں گروپ کے سربراہ جان ڈیلیورین منشیات کی سمگلنگ میں پکڑا گیا تو صدر ریگن نے گروپ کو بچانے کے لیے اسے باعزت بری کرا دیا۔ یہ تھی ریگن کی اقتصادی سوچ۔ وہ کہا کرتا تھا کہ پورا امریکہ 237 کاروباری گروپوں کے پر استوار ہے، ان گروپوں میں معمولی سی گڑبڑ پورے امریکہ کو برباد کر سکتی ہے، لہذا جو بھی امریکی صدر وقت کی کتاب پر اپنا نقش چھوڑنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان گروپوں کی اپنی ترجیحات کی فہرست بنائے۔ دنیا ریگن کے اس فارمولے کو ریگن کی فلسفہ معاشیت کہتی ہے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں جن اقوام نے اس فلسفے پر عمل کیا وہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری سے ٹائیگر بن گئی۔ جو لیڈر بزنس مینوں کے مقابلے میں سرپرست، چیف آرمی اور ایلچیوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ لیڈر نہیں، وہ قومیں شیر سے بکری بن جاتی ہیں۔ یہ آج کی سٹوری تھی۔